السلام علیکم دوستوں، آئی ہوپ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو اپنی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں ان چھوٹے الفاظوں کے ساتھ۔ سب سے نزدیک، سب سے نزدیک، اقرب شے، اقرب شے سب سے نزدیک، جو سب سے نزدیک ہو اس کو بولتے ہیں اقرب شے۔ دور، بعید، دور کو بولتے ہیں بعید۔ ابعد شے سب سے دور، دور رہو، ابعد، دور رہو، ابعد۔ کہیں بھی یہ بول سکتے ہو، کسی چیز میں بچوں کو بول سکتے ہو دور رہو، یا کوئی آپ کو ٹچ کر رہا ہے تو اس کو بول سکتے ہو دور رہو یار، ابعد۔ ٹھیک ہے، تو ابعد کا مطلب ہوتا ہے دور رہو۔ ابعد بعید سے نکلا ہے۔ میں آ گیا ہوں، انا جیت، میں آ گیا ہوں یا آ گیا تھا، اس کا مطلب ہوگا انا جیت، انا جیت، میں آ گیا تھا یا آ گیا ہوں۔ میں پہنچ گیا ہوں، انا وصلت، انا وصلت، میں پہنچ گیا یا پہنچ گیا تھا۔ انا وصلت، میں پہنچ گیا یا پہنچ گیا تھا۔ انا وصلت بیت، میں گھر پہنچ گیا۔ انا وصلت غرفہ، میں روم میں پہنچ گیا یا روم پر پہنچ گیا۔ یہ سب کا ایک ہی مطلب ہوگا۔ اب چاہے آپ روم میں بولو یا روم پر بولو یا روم بولو۔ انا وصلت غرفہ، میں روم میں پہنچ گیا۔ میں لینے گیا تھا، انا رحت جیب، انا رحت جیب، میں لینے گیا تھا۔ انا رحت، رحت لگا دو گے تو وہاں پر جب جیب لگے گا نا تو جیب کے آگے تھا لگ جائے گا۔ میں لینے گیا تھا، انا رحت جیب۔ میں ابھی تک نہیں پہنچا، لسه ما وصلت، میں ابھی تک نہیں پہنچا، لسه ما وصلت۔ اگر کسی کو پوچھنا ہے کہ آپ وہاں پہنچے کہ نہیں پہنچے تو اس کو بھی یہی سیم جملہ بولو گے، لسه ما وصلت، لسه ما وصلت، ابھی تک نہیں پہنچے۔ یا اگر تم کو جواب دینا ہے، کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے، آپ راستے میں ہیں، تو آپ بھی یہی بول سکتے ہو، لسه ما وصلت، میں ابھی تک نہیں پہنچا۔ اگر انا لگاؤ تو بھی چلے گا، نہیں لگاؤ تو بھی چلے گا، کیونکہ وہ بندہ سمجھ جائے گا۔ میں قریب میں ہوں، انا قریب، میں قریب میں ہوں، اس کا مطلب عربی میں ہوگا انا قریب، میں قریب میں ہوں، انا قریب۔ یہاں فی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، انا فی قریب نہیں، صرف بولو گے انا قریب، تو اس کا مطلب ہو جائے گا میں قریب میں ہوں۔ کانت زحمہ، بھیڑ تھی، کانت زحمہ، بھیڑ تھی۔ کانت، کانت، تھی کا مطلب ہوتا ہے کانت، تو جہاں پر تھی لگنا ہو وہاں پر آپ کو کانت لگانا ہے۔ بھیڑ تھی، کانت زحمہ۔ اگر کوئی سامان ہو اس میں لگے گا کان، ھذا کان ما موجود، یہ موجود نہیں تھا۔ ھذا کان ما موجود۔ کان ما عندي وقت، میرے پاس وقت نہیں تھا۔ تو تھا ہندی میں لاسٹ میں لگ رہا ہے لیکن عربی میں پہلے لگے گا۔ کان، کان کا مطلب تھا ہوتا ہے۔ کان ما عندي، میرے پاس نہیں تھا، وقت، وقت یہ لاسٹ میں لگے گا۔ میرے پاس وقت نہیں تھا، کان ما عندي وقت، میرے پاس ٹائم نہیں تھا۔ یا کان ما فی وقت، ٹائم نہیں تھا۔ کان ما فی وقت، ٹائم نہیں تھا، یا کان ما عندي وقت، میرے پاس ٹائم نہیں تھا۔ تو جس صورت میں آپ کو استعمال کرنا استعمال کر سکتے ہو۔ گماش، گماش بولتے ہیں کپڑے کو، مطلب سادہ کپڑا، چاہے تھان والا ہو یا کوئی کپڑے کا ٹکڑا ہو سادہ، تو ان کو سب کو گماش بولتے ہیں۔ ٹاول، جو ٹاول کا سمسم ہوتا ہے تو اس کو بولتے ہیں فوطا۔ ٹاول کا سمسم کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، پہننے والا ہو یا گاڑی پوچھنے والا ہو، ان کو سب کو فوطا بولتے ہیں۔
کپڑے جو ہوتے ہیں جو لوگ پہنتے ہیں تو ان کو سب کو ملابس بولتے ہیں. ملابس کا مطلب ہوتا ہے پہننے والے کپڑے. البس مطلب پہننا ہوتا ہے اور ملابس یعنی پہننے والے. جودہ کویس اچھی کوالٹی یعنی گڈ کوالٹی. تو کوالٹی کو عربی میں بولتے ہیں جودہ. جودہ یعنی کوالٹی. ہذا جودہ کویس یہ اچھی کوالٹی کا ہے. یہ کپڑا اچھی کوالٹی کا ہے. سوئی کو عربی میں بولتے ہیں ابرہ. ابرہ. دھاگے کو عربی میں بولتے ہیں خیط. خیط خیط یعنی دھاگا. خیط خیط کا مطلب ہوتا ہے سلائی. خیط اس کو سل لو. خیط یا اس کو سلو. خیط اس کو سلو. تو ان میں خیط استعمال ہوگا. سلائی میں یا سل لو ان میں خیط استعمال ہوگا. خیط. اور خیط خیط کا مطلب دھاگا ہوتا ہے. کسی طرح کا بھی ہو اس کو خیط بولتے ہیں. رسی کو حبل. حبل یعنی رسی. اربط باندھو. اربط باندھو. فکو کھولو. فکو کھولو. اچھا یہ چیز دھیان رکھنا, یہاں پر یہ فکو کھولو وہ صرف جو بندھا ہوتا ہے نا کوئی چیز جس میں گیٹھا لگی ہو یا کوئی چیز ٹائٹ ہو, کوئی ڈھکن ہو, اس کو فکو بول سکتے ہو. لیکن دروازہ کھولو یہ سب کھولو ان میں سب میں استعمال نہیں ہوگا فکو. فکو صرف ڈھکن میں یا گیٹھا میں استعمال ہوتا ہے. پریس. پریس یعنی پریس استری کرنے والا, اس کو عربی میں مکوا بولتے ہیں. مکوا. مکوا. کھوی. کھوی کا مطلب ہوتا ہے پریس کرنا. کھوی یا اکھوی. اکھوی یا کھوی دونوں کا مطلب ہوتا ہے پریس کرنا. اکھوی کا مطلب ہوتا ہے میں پریس کروں. کھوی مطلب ہوتا ہے پریس کرو یا پریس کرواؤ. ہادہ گسیر یہ چھوٹا ہے. ہادہ گسیر یہ چھوٹا ہے. ایک صغیر جو ہوتا ہے تو وہ استعمال ہوتا ہے دوسری چیز پہ, اور یہ گسیر جو ہے نا تو گسیر استعمال ہوتا ہے جیسے آپ نے کوئی چیز کی ناپ لی ہو یا کوئی اس سائز کا ہو لیکن وہ اس سے چھوٹا ہو جائے تو اس کو بولتے ہیں گسیر. اور ایک جو صغیر ہوتا ہے تو صغیر کا مطلب ہوتا ہے جیسے ایک بڑا بھائی ہوتا ہے ایک چھوٹا بھائی ہوتا ہے تو اس کو بولتے ہیں ہادہ کبیر ہادہ صغیر. لیکن جو چھوٹا پڑ جائے اس کو بولتے ہیں گسیر. کسی چیز میں چھوٹا پڑ جائے مطلب ضرورت تھی بڑے کی اور وہ چھوٹا پڑ گیا تو اس کو بولتے ہیں گسیر. ہادہ گسیر. ہادہ وسیع. ہادہ وسیع اس کا مطلب ہوتا ہے یہ ڈھیلا ڈھالا ہے یا چوڑا ہے. تو ان سب میں وسیع استعمال ہوتا ہے. ہادہ وسیع. عریض. عریض کا مطلب ہوتا ہے چوڑا سا. شوف ہادہ عرض اس کی چوڑائی دیکھو. تو عرض کا مطلب ہوتا ہے چوڑا. عریض کا مطلب ہوتا ہے چوڑا سا. لمبا طویل. لمبا یعنی طویل. طویل یعنی لمبا. پتلا یا ہلکا ان دونوں کو خفیف بولتے ہیں. خفیف. خفیف. پتلا یا ہلکا. خفیف. موٹا یا گاڑھا یا بھاری. موٹا گاڑھا بھاری ان سب کو ثقیل بولتے ہیں. ثقیل. ثقیل آپ اگر ثقیل بولیں تو یہ زیادہ صحیح ہے لیکن ثقیل بھی بول سکتے ہو. ہادہ ثقیل. ہادہ ثقیل یہ موٹا ہے یا یہ گاڑھا ہے. کلر پہ بھی بول سکتے ہو. اگر کسی کا کلر گاڑھا ہو تو اس کو بول سکتے ہو ہادہ لون ثقیل اس کا کلر گاڑھا ہے. اگر وزن کوئی چیز ہو تو اس کو بھی یہی بول سکتے ہو ہادہ ثقیل یہ وزن دار ہے. موٹا ہے اس کو بھی بول سکتے ہو ہادہ ثقیل. تو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور چینل سبسکرائب کر کے جائیں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایسی کوئی اچھی سی دوسری ویڈیو میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.